ایک شاعر نے کہا تھا، افسوس کے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ آج قوم مسلم انحطاط پذیر ہے، آج قوم مسلم پستیوں کے شکار ہو رہی ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج قوم مسلم کا وہ امیر طبقہ جس کے پاس زمین ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس شہرت ہے، جس کے پاس بلڈنگیں ہیں، جس کے پاس دولتیں ہیں، آج وہ امیر طبقہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانا تو پسند کرتی ہے۔ آج قوم مسلم کا وہ چھوٹا سا طبقہ آج اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو انگلش میڈیم اور بڑے بڑے یونیورسٹی میں پڑھانا تو یہ قوم پسند کرتی ہے، لیکن وہی قوم کا چھوٹا بچہ جو کبھی 10 اور 12 کلاس پاس کر جاتا ہے، تو وہی قوم مسلم کا وہ امیر طبقہ اپنے بچوں کو کبھی جہاز کی تیاری کرواتا ہے، کبھی دبئی بھیجنے، کبھی قطر، کبھی بحرین، کبھی انگلینڈ، کبھی امریکہ، کبھی افریقہ بھیجنے کی تیاری کرواتا ہے۔ لیکن انہی امیروں کا جواب بن کر الہ آباد پریاگ راج کا ایک شخص جس کا نام احد احمد ہے، اس کے والد کرتے کیا ہے؟ اس کے والد پنچر بناتے ہیں، یعنی گاڑی کا پنچر نہیں بلکہ سائیکل جو ہے 5 سے 4 ہزار کی سائیکل آتی ہے، اس سائیکل کے پہیے کو بناتے ہیں، یعنی پنچر بناتے ہیں۔ اس کی ماں کرتی کیا ہے؟ اس کی ماں اور عورتوں کے کپڑے سلتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے یہ پسند تو نہیں کیا محل میں رہوں، میں امیر اور کبیر انسان بن جاؤں، میں اچھے محلات میں میرے بھی گھر ہوں، اچھے مکانات میرے بھی ہو، اچھی گاڑیاں میری بھی ہو، لیکن ان تمام تر خواہشات کو اس نے پسے پشت رکھا۔ اس کی ماں اور اس کے والد نے یہ سوچ دنیا کو دیا کہ ہم اگرچہ پنچر بنائیں گے، ہم اگرچہ کپڑا سلیں گے، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے یہ تعلیم دیا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، جس مذہب اسلام کے بانی پر قرآن مقدس نازل ہوا تھا، اس کی پہلی سورت اور پہلی آیت یہی تھی، اقرا، یعنی تعلیم کے لیے تعلیم دیا گیا تھا۔ جس قرآن مقدس نے ایجوکیشن کی تعلیم دی ہے، جس قرآن مقدس نے تعلیم کی تعلیم دی ہے، اس قرآن مقدس کو آج کفار پڑھ کر چاند پر جا چکے ہیں۔ آج کفار پڑھ کر نہ جانے کتنے بڑے بڑے انجینئر بن گئے۔ آج انہی امیر کبیر کو جواب دینے کے لیے احد احمد کے والد نے کہا کہ میں آدھی روٹی تو کھانا پسند کروں گا، میں جھوپڑی میں رہنا تو پسند کروں گا، لیکن اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے معاملے میں کمزور نہیں دیکھنا چاہتا۔ آج احد احمد کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج اس کے جو بڑے بھائی ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، اس کا جو چھوٹا بھائی ہے پرائیویٹ بینک میں وہ برانچ منیجر ہے۔ آج وہ احد احمد جو انسان اتنا اپنے آپ پر کانفیڈینس رکھتا ہے اور اتنے کانفیڈینس کے ساتھ اس نے تعلیم کو حاصل کیا ہے کہ جب اس کی تعلیم مکمل ہو رہی تھی، وہ لا جان چکا تھا، وہ عدالت میں جا چکا تھا، وہ وکالت کر رہا تھا، اس کے باوجود بھی اس کو پیسے کی ضرورت پڑتی تھی والدین سے، تو اس نے کہا چلو لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، اچھا سنہرا موقع ہے۔ اس لاک ڈاؤن کا اچھا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے شدید محنت کیا، بغیر کسی کوچنگ کو اٹینڈ کیے ہوئے اس نے وہ ایگزام پاس کیا ہے، اس کو آج دنیا BCSG ایگزام کے نام سے جانتی ہے۔ یعنی اس ایگزام کو اس نے بغیر کوچنگ سینٹر کے، بغیر کسی اور جگہ جا کر ایک ٹیچر کی مدد سے اس نے اپنے ایگزام کو پاس کر دیا، اور آج دنیا اسے سلام پیش کر رہی ہے۔ فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر، ہر چہار جانب اسی کا چرچا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے غربت کو دیکھا ہے، اپنے والد کے ساتھ سائیکل کے پنچر کو بنایا ہے، اسی پنچر کو بناتے ہوئے اس نے لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھایا اور کہہ دیا کہ اے دنیا والو ذرا دیکھو، قوم مسلم کا وہ بیٹا جس کا باپ پنچر بناتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں، اتنا کانفیڈینس رکھتے ہیں کہ ہم جج بن کر دنیا کے سامنے
پیدا ہو سکتے ہیں، دنیا کے سامنے ابھر سکتے ہیں، اور آج وہ جج بننے جا رہے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے انسان کو بھی، ایسے انسان کے والدین کو بھی۔ آج قوم مسلم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ بھی اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس گاڑی ہے یا نہیں ہے، میرے پاس بنگلے ہے یا نہیں ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قوم مسلم کس وجہ سے انحطاط پذیر ہو رہی ہے، قوم مسلم کس وجہ سے پستیوں کی شکار ہو رہی ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پستیوں اور انحطاط پذیر ہونے کا جو سب سے بڑا جو ریزن ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم نہ ہونا۔ ہم تعلیم کے نام پر بالکل 0/سناٹے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو جہاز پر نہ بھیجیں، اپنے بچوں کو دبئی اور قطر اور بحرین اور انگلینڈ کی تیاری نہ کرائیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے نام پر اتنا مضبوط کر دیں کہ آپ کے بچے ہر ایک ضلع میں آپ کا کوئی بھی نہ کوئی ڈی ایم یا ایس ڈی ایم یا کمشنر کے عہدے پر نظر آئے، تاکہ آپ جب تعلیم کے معاملے پر، ایجوکیشن کے معاملے میں جب مضبوط ہو جائیں گے، کوالیفیکیشن آپ کے مضبوط ہوں گے، ایجوکیشن آپ کے مضبوط ہوں گے، تو پھر آپ کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ قوم مسلم جس کو کبھی انحطاط پذیر ہو گئی تھی، آج وہ قوم مسلم نے وہ جواب دیا ہے دنیا کو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں دنیا والوں کو کہ اے دنیا والو، آج جس قوم کو تم تعلیم کے نام پر ہنستے ہو، آج اس قوم نے اپنے ماضی کے تمام ہسٹری کو، اپنے پاسٹ کے تمام ہسٹری کو پلٹنا شروع کر دیا ہے۔ اب پھر دیکھو ہم قوم مسلم اس بلندی پر چلے جائیں گے جس بلندی کا کبھی ہم نے خواب بھی نہیں دیکھا ہے۔ پھر ہمارے آگے پیچھے سب ہوں گے۔ یہ قوم مسلم اگر تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر آج یہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا سر فخر سے بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے جو گھر کے ارد گرد آپ دیکھیں جو بچہ ایجوکیشن کے معاملے پر مائنڈڈ ہے، اس بچے پر فوکس کریں، اس بچے کو IPS PCS کی تیاری کروا کے اس کو اچھے عہدے پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ فقط السلام۔